ضمنی الیکشن PP 170 ملک ظہیر عباس کھوکھر ایڈوکیٹ کے الیکشن آفس میں سپورٹران ووٹران مرد و حضرات خواتین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ الحمدللہ گھر گھر اس وقت عمران خان کا ووٹ ہے، اور جس طریقے سے لوگ خود سے ولنگ ہیں کہ ہم نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ اس ووٹر کو الیکشن کے ان کے پولنگ اسٹیشن تک پہنچانا اصل کام یہ ہے، کیونکہ لوگ تو خود دیوانے ہوئے ہیں، اس وقت تو دنیا پاگل ہوئی ہے کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ ڈالنا ہے۔ آج کل کے دور میں جو حق کی آواز اٹھا رہا ہے اس کے لیے مشکلات تو بہت زیادہ ہیں، چاہے وہ کوئی عام انسان ہے، چاہے کوئی چاہے کوئی میڈیا پرسن ہے۔ ابھی ڈپینڈ کرتا ہے ان کی آگے مزید انویسٹیگیشن ہوگی، اور اس کے حوالے سے ٹھیک ہے ہمیں بھی سوچنا چاہیے، جو بھی انسان بول رہا ہے اس کو تھوڑا سا جذباتی طور کے اوپر اپنے الفاظ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جی بالکل، کیونکہ ہمیشہ سے اگر زرداری صاحب یا اس سے پہلے کی بھی تمام حکومتوں کو ڈیوریشن پورا کرنے کا دیا گیا موقع، تو پھر عمران خان کیوں نہیں؟ ہم انشاءاللہ عمران خان کو دوبارہ لائیں گے اور بڑی عزت سے لائیں گے۔ اس طرح ویری فرسٹ جب وہ لے کے ایک ڈائری کے ساتھ نکلے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اکیلا ہوں، کوئی میرے مخالف کوئی خلاف رائے تو نہیں کیا، لیکن یقین مانے اس کے بعد اتنی ویڈیو وائرل ہوئی کہ عمران خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لوگ خوف سے مرے ہوئے ہیں، ڈرتے ہیں، اور ان کو انصاف مہیا نہیں مل رہا، اور نہ ہی ان کے پاس اتنے سورسز ہیں کہ وہ کوئی اچھا لائر کر لیں۔ یہ تو چوری پرویز لائی نے جو بنایا تھا انصاف کا قانون، جب وہ تھے تو انہوں نے بنایا تھا، لوگوں کو ریلیف مل رہا تھا، لوگوں کو مفت مل رہی تھی۔ انہوں نے پراسیکیوشن کا نظام بہتر کیا تھا، اور تھانہ کچہری کا نظام بہتر کیا تھا، اور صارف عدالتیں بنائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی PP 170 کی جو اس ٹائم صورتحال ہے وہ تو اب کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، سب کو اس بات بہت اچھی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ PP 170 عمران خان الحمدللہ بلے کی سیٹ ہو گئی ہے، وہ اس کو ون کر چکے ہیں۔ کیونکہ جو دوسرا کینڈیڈیٹ ہے نون لیگ کا پرانا محمد امین گجر جو PTI سے لوٹا ہو کے ادھر گیا ہے، اس کی اتنی نفرت ہے علاقے میں، اور جو ایک ہماری گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، جو رجیم چینج ہوا ہے، اس کی عوام کے دلوں میں اس کا جو دکھ اور رنج جو افسوس ہے وہ قدرے کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور اس کو دیکھتے ہوئے جیسے کہ اب مہنگائی کا حالات دیکھ لیں آپ کہ کیسی زوروں کی اس ٹائم جو ہے نا وہ خونخوار قسم کی مہنگائی جو ہے نا ہمارے پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہمارے حکمران جو بالکل بے حس ہیں۔ وہ ایک ایسا کپتان تھا ہمارا عمران خان جو معاشی حالات کو بھی لے کے چل رہا تھا، ساتھ خارجہ پالیسی کو بھی دیکھ رہا تھا، اور پورا اس نے بڑے اچھے طریقے سے سارے پاکستانی معاملات کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اس لیے اب لوگ جاگ چکے ہیں، ان میں بڑی اویئرنیس آ گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی اکثریت سے ہم PP 170 ملک ظہیر عباس کھوکھر کو جتوائیں گے۔ عام لوگوں کی رائے ہے کہ عمران خان 50 روپے پیٹرول میں بڑھاتا تھا تو بدنام ہو جاتا تھا، اب 50 کو 4 گنا اب ضرب دے لیں تو اتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے جو عام آدمی کی نا بساط سے بہت دور ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور طبقے کا بھی یہ کہنا ہے کہ شاید مجبور کیا گیا تھا عمران خان کو کہ تم مہنگائی اور کرو، جس پر وہ انکاری ہوا، شاید اس کی سزا ملی ہے۔ دیکھیں جی، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ پورے آل دی ورلڈ میں جو حالات تھے کووڈ کے ٹائم وہ کتنے خراب حالات تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو بھی ہمارے کپتان نے عمران خان نے اپنی جو کہتے ہیں کہ جنہیں معلوم نہیں ہے، انہیں سیاست نہیں آتی، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا سیاستدان ہی کوئی نہیں ہے کہ ساری دنیا میں آپ رینکنگ میں چلے جائیں کہ کووڈ میں دنیا مر گئی ہے، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، ملک کہیں چلے گئے، بینک کرپٹ ہو گیا، لیکن ہمارے کپتان نے ایسی پالیسی اختیار کی، ایسا سمارٹ لاک ڈاؤن لے کے آئے، انہوں نے اس کو ہینڈل کر لیا۔ تو یہ پیٹرول نیچے اوپر، یہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے IMF کے ساتھ بھی مذاکرات کیے، وہ روس بھی گئے سستا تیل لینے کے لیے، وہ بڑی کاوشیں کر رہے تھے، لیکن یہ جو ہیں باہر کے لوگ اور ادھر کے جو غدار ہیں ان کو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کا مطلب چوہی صاحب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا الزام ہے کہ جناب عمران خان نے 4 سال جو ہے وہ احتساب اور اپنا چور کہنے میں ضائع کر دیے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قدرتی جو آفت ہوئی کرونا، 4 سال تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی جنگ کی ہے انہوں نے۔ ہاں جی، میں تو پہلے کہہ رہا ہوں آپ کو، میں تو آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کووڈ نے آل اوور دی ورلڈ کرائسز آئے ہیں دنیا میں بہت زیادہ، پاکستان پہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی رہی ہے،
اور اس کا دوسرا کریڈٹ ہمارے کپتان عمران خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سمجھداری سے جو ہے نا وہ سارے معاملات کو ہینڈل کیا. برائے نام لاک ڈاؤن تھے, لوگ روٹی کما رہے تھے, وہ انہوں نے ہماری پوزیشن دے کر ہی ہمیں لاک ڈاؤن دیا تھا. ہاں دیکھیں نا, جیسے اب انہوں نے اتنے یکدم اتنی زیادہ قیمتیں بڑھا دی ہیں. کوئی طریقہ ہوتا ہے, کوئی عوام کے کہاں سے لے کے آئیں, وہ اپنے خون میں سے نکال کے پیٹرول ڈالیں اپنی گاڑیوں میں, کہ خون ڈالیں. اتنا مہنگا پیٹرول ہو گیا کہ لوگوں کی جو ہے وہ آمد و رفت, ان کی کمیونیکیشن وہ بہت کم ہو گئی ہے, بزنس بہت کم ہو گئے ہیں. اس ٹائم جو حالات جو ہے نا وہ بہت خراب ہیں. یہ تو جنرل الیکشن فوری ان کو کروا دینے چاہیے. چودھری صاحب, پی 170 کے عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی, پی 170 کی عوام کو میرا تو میری جو ہے نا وہ درخواست ہے, پیغام تو میں نہیں دے سکتا, کہ پلیز آپ ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جو بندہ اون چودھری عمران خان کا نہیں بنا, وہ اپنے حلقے کا, اپنے دوستوں کا, اپنے کسی چیز کا نہیں بن سکتا. وہ ایک لوٹا ہی نہیں بلکہ ایک غدار ہے. تو امین بھی اسی طرح ہی ہے, پی 170 کے حلقے سے ایم پی اے ہو کے اس کی تو اپنے ساتھ والے ہمسائے کے ساتھ ویلنشیا میں سلام دعا نہیں ہے. اس نے کسی کے ساتھ رابطہ ہی نہیں رکھا. کوئی پورے پی 170 میں وہ اپنا کوئی دوستی ہی نہیں بنا سکا, اپنا حلقہ احباب ہی نہیں بنا سکا. تو واپڈا ٹاؤن میں تو میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں ابھی تک کمپین کرتے ہوئے. یہ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. اچھا ناظرین, بات یہ ہے کہ اس وقت ہم الیکشن کی کمپین دیکھ رہے ہیں, اس میں جو کارکن ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہماری جو جنگ ہے وہ یہ ہے غلامی کی, اور جو ہمیں حقیقی آزادی نہیں ملی, تو لہٰذا ہماری جو جدوجہد ہے اقتدار کی جدوجہد نہیں بلکہ آزادی کی جنگ ہے. عرفان انجم, QH نیوز.